السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، برخوردارو، میرے بزرگوں اور بہت معزز مستورات بچیوں، یہ جو زندگی ہے ہماری، اس میں ایک چانس ہے ہمارے پاس، دوسرا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک ہی چانس ہے، ایک ہی دفعہ آئے ہیں۔ جو دن گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آنا، جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایک ہی دفعہ یہاں آئے ہیں، دوبارہ نہیں آنا۔ فرسٹ اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا فائنل چانس ہے، اور اس فائنل چانس میں یہاں جو ہمارا قیام ہے، یہاں جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ کی ہم تخلیق ہیں، اس اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے بتائے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ دو طریقے ہمارے سامنے ہیں، ایک طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، ایک طریقہ ہمارا خود کا تخلیق کردہ ہے، ہم نے خود بنایا۔ دو طریقے کون سے ہیں؟ ایک طریقہ تو ہے من چاہی زندگی گزارنا، اپنے دل میں جو آئے وہ کرنا، جو طبیعت میں آئے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور نمبر دو جو طریقہ ہے وہ ہے رب چاہی زندگی گزارنا، اپنی طبیعت کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ اب ان دو طریقوں میں سے جو رب چاہی ہے، رب چاہی، اس میں لگتا ہی ہے کہ بہت مشکل بات ہے۔ ہر وقت کی پابندی کون برداشت کرے گا کہ یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ سننا، یہ نہیں سننا، یہ کرنا، یہ نہیں، یہ ہر وقت کی ایک پابندی ہے۔ اور ایک طرف جو اس کے پیرلل، اس کے اپوزٹ زندگی ہے، وہ من چاہیے۔ جب چاہو سو، جب چاہو اٹھو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو بولو، جو سنو، جو سوچو، کوئی پابندی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ یہ پابندی پسند بھی نہیں کرتا، یہ چاہتا ہے مجھے بس چھوڑو، ایک دفعہ مجھے ایک دفعہ چھوڑو، مجھے آزاد کر دو۔ دنیا میں ہر انسان آزاد ہونا چاہتا نہیں؟ کون پسند کرے جی میں کیوں نہ سو جاؤں، مجھے کیوں اٹھوں، میں بتاؤ میں کیوں اٹھوں؟ میرا جی سونے کو کر رہا ہے، آپ کہہ رہے اٹھ جاؤ۔ ابھی میں 1 بجے سویا ہوں، آپ کہہ رہے 2 بجے اٹھ کے سحری کرو، کیوں کروں یار، کیا مصیبت ہے؟ ابھی میں سویا تھا، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، 2 گھنٹے کے بعد فجر کا ٹائم ہو گئی، مسجد میں چلو، کیوں اٹھوں میں سونے دو۔ کہ جی یہ نہیں دیکھنا آپ نے، کیوں نہ دیکھوں گا، کیا مشکل ہے؟ یہ اندر ایک اللہ نے نظام بنایا، حالانکہ فرشتوں کے اندر یہ نظام ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی والا چکر ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ ہمیں چاہتا تو ہمیں نہیں ایسا بنا سکتا تھا، کیا مسئلہ تھا اللہ کا؟ ہمارے اندر سے وہ چپ نکال دے، جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں یہ چپ ختم ہو جائے گی، جیلسی ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، کوئی دل میں نیگیٹو جذبہ رہ ہی نہیں جائے گا۔ اللہ سب کچھ دھو کے صاف کر دیں، تو یہاں نہیں کر سکتے۔ کیوں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اللہ نے بتایا کہ ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ہماری بات مان کے آتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ دنیا پھر کے دیکھ لو بچوں, میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا پھر کے دیکھ لو. تم لوگ یہاں ابھی پڑھ رہے ہو, پھر اللہ تمہیں پوری دنیا میں لے جائے, ساری دنیا میں پھر کے دیکھ لینا, نافرمانوں سے مل کے دیکھ لینا, اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں سے مل کے, ان سے اچھی طرح انٹرویو کر کے, ان سے مل کے دیکھ لو جا کے. دنیا میں ایک آدمی تم ایسا نہیں تلاش کر سکو گے جو یہ کہہ دے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہوں اور پرسکون ہوں, میری زندگی پرسکون ہے, میں مزے کر رہا ہوں, مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک انسان ایسا ڈھونڈ نہیں سکو گے. یہ اللہ نے ڈیزائننگ کی ہوئی ایسی, جو جتنی آزاد زندگی گزارے گا, جتنی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا, وہ دنیا میں اتنا ہی زیادہ بے چین ہوگا. یاد رکھنا, جو جس قدر پابندی کی زندگی گزارے گا وہ اسی قدر مزے میں ہوگا, اسی قدر اس کو دل کا سکون ملے گا. کیونکہ دنیا میں چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے ہیں پرسکون ہو جائیں. ابھی میں کل پرسوں ایک لڑکا مجھے ملا, اللہ نے ان کو بہت پیسے دیے. وہ اس کی جو مہینے کی صرف انکم ہے نا, انکم جو اس کو پروفٹ آتا ہے وہ 3-4 کروڑ روپے ہے. 3-4 کروڑ مہینہ اس کا انکم ہے. خدا کی قسم آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں, اس ممبر میں بیٹھ کے مجھے پرسوں چوتھ کہہ رہا تھا کوئی کہ نہیں منکل ایک بات بتائیں, میرے پاس بہت پیسے آپ کے سامنے ہی ہیں, بڑی سب گاڑیاں اور یہ چیزیں سب کچھ ہے, مگر بے چینی بڑی ہے, کیا چکر ہے, کوئی مزہ نہیں. 28-29 سال کا ہے, مزہ نہیں, اس کا کیا ہے, کیا چکر ہے یہ؟ تو میں ہنسنے لگا. کہتے ہیں ہنستے کیوں ہیں؟ میں کہوں یہ ہمارے اس گوگل پروگرام کے اندر یہ ہے ہی نہیں. یہ جو پروگرام ہمارے پاس ہے اس کے اندر یہ ہے نہیں. اس کی چپ اور ہے, دل کے سکون والا چیپٹر دوسرا ہے, چیزوں کا چیپٹر اور ہے, دل کے سکون والا چیپٹر اور ہے. دنیا میں کتنے لوگ, میرے دوستوں, میرے بچوں, کتنے دنیا میں لوگ چاہتے ہیں میری کوئی شناخت ہو جائے, میری کوئی پہچان ہو جائے. یہ کیوں آتے ہیں, یہ کیوں بنتے ہیں ٹی ویوں پہ آنے کے لیے, کیوں پروگراموں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی جانے, لوگ مجھے شناخت کر لے, میرا پتہ چلے کہ میں کچھ ہوں. یہ ہر کسی کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی خواہش کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. اس کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے پوری دنیا میں, ایک محنت ہو رہی ہے کہ مجھے ریکگنائز کر لو بس کہ میں کچھ ہوں. یہ برانڈڈ چیزیں کہاں سے نکلی ہیں بتاؤ؟ یہ باس کی شرٹ پہنی ہے جی, باس کی شرٹ پہن کے ادھر باس لکھ کے شرٹ کیوں آئی ہے بتاؤ؟ کبھی تو سوچو یار, کبھی تو سوچو یہ کیوں آتی ہے. یہ کیوں ایل وی کے جوتے بنے ہیں, ایل وی کیوں لکھا ہے اس پہ؟ یہ کیوں بڑی بڑی گاڑیاں, مرسیڈیز ہے, یہ کفلنگ ہے, یہ گھڑیاں, یہ رولکس کیوں ہے؟ یہ کبھی سوچو بھی صحیح, کیا ہے یہ سب اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے کہ لوگ مجھے یہ پہچان لیں کہ میں کچھ ہوں, میں کوئی چیز ہوں. اور ادھر نظام کیا ہے؟ ادھر نظام یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں, جس کے دل میں یہ جذبہ ہے, ادھر کا نظام یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرا کے چھوڑے گا. اس نے ذلیل ہونا ہے ضرور. 4-5 دن پہلے ایک جگہ میں افطاری پہ گیا تو ایک MNA صاحب تھے, MNA صاحب بیٹھے 3-4 دفعہ کے MNA, ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا. تو اس کا بیٹا اسی طرح 28-29 سال کا, 27 سال کا تھا. تو اس نے رولکس پہنی ہوئی, ہاتھ رولکس نہیں, برانڈ نیو. کتنے کی ہوگی؟ ہوگی سستی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. کتنے کی؟ 40-50 لاکھ کی ہوگی, سستی ہے, مہنگی نہیں. اور جوتے ایل وی کے جوتے, یہاں کفلنگ, چین پہنی ہوئی موٹی ساری سونے کی. تو میں نے اسے کہا, میں کہا ایک مجھے بات بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بات بتاؤ, تمہاری یہ چیزیں دیکھ کے جو تم نے پہنی ہوئی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو دیکھ کے کوئی دوسرے لوگ خوش ہوں گے, آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست آدمی ہیں, دیکھو جی اللہ ان کی برکت دے, ان کو اور برکت دے, اللہ ان کے مال میں برکت دے, یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی چیزیں انہوں نے پہنی, کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کہیں گے؟
میں نے کہا بتاؤ. اس کے باپ کو میں نے کہا آپ بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے؟ چپ کر گئے. میں کہا بولتے کیوں نہیں, بتائیں. اچھا آپ دنیا میں کوئی بتاؤ, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ سفید کپڑے پہنتا ہوں, میں نے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج 28 سال ہو گئے سفید ہی پہننے ہیں کپڑے بس. کبھی کبھی اب سردی زیادہ لگنے لگی, جسم کمزور ہو گیا, تو اب سردیوں میں کبھی کبھی میں بدل لیتا ہوں. کبھی میں نے زندگی میں گھڑی نہیں پہنی, مجھے لوگوں نے ہدیے بھی دیے, تحفے بھی دیے, نہیں پہنی میں نے, نہیں. کبھی وہ نہیں بنائے کپڑے کفلنگ کفل والے کے جس میں کفلنگ لگے. کیوں کہ جس نے دنیا میں مہنگی چیزیں پہننی ہے نا, یاد رکھنا, مہنگی چیزیں پہننی جس نے, اس کو دنیا میں لوگ اندر سے گالی ہی نکالیں گے, یاد رکھنا. اپریشیٹ کوئی نہیں کرے گا, اس پہ غصہ آئے گا لوگوں کو کہ یہ کو لے گا ساڑھے کو کیوں نہیں. مہنگی چیزیں, برانڈڈ چیزیں یہ غصہ دلاتی ہیں لوگوں کو, جیلسی پیدا کرتی ہیں. وہ میرے پیارو, عقل بھی کرنی چاہیے ہمیں کچھ. اس پہ غصہ ہے, جیلسی ہے, حسد ہے, نظر ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کا آخری طبقہ, میری امت کا آخری طبقے کے اندر اکثر موتیں نظر لگنے سے ہوں گی. نظر لگنے سے. نظر کس پہ لگتی ہے؟ ذرا سے پیسے آئے تو ان کا پتہ لگ جائے میرا کہ میں کون ہاں, پتہ تو لگے گڈی وڈی لوا میں, گاڑی فوراً پیسے آتے, گاڑی بڑی, گھر بڑا, چیزیں مہنگی مہنگی, لڑکیاں لوئی ویٹوں کے وہ پکڑے میں ہاتھ میں بیگ, 10 لاکھ روپے, جس کے پاس 10 لاکھ کا بیگ پکڑا ہوا ہے, کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ کچھ ہے. یہ زندگیاں ایسے نہیں گزارنی میرے دوستو. یہ زندگی سیکھنی پڑے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. رب چاہی زندگی کیا ہے, من چاہی کیا ہے. اللہ نے کیوں منع کیا کہ مرد ریشم نہ پہنے, دنیا میں مرد ریشم نہ پہنے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جنت میں کہا تو میں ریشم ہی پہناؤں گا. یہاں کیوں منع کیا ہے؟ ایک سسٹم چلنا ہے, دنیا ایک سسٹم چلانا ہے. یہاں اللہ نے ایک نظام چلانا ہے. یہ ہماری اصل رہنے والی جگہ یہ والی نہیں ہے, یہ اصل نہیں ہے, اصل آگے ہے. جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے, جس دن آخری دن تھے, بیماری کے آخری دن چل رہے تھے, تو امی میمونہ کے گھر میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو جمع فرمایا, اور جمع فرما کے یہ فرمایا کہ بھی تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزار لوں رضی اللہ تعالی عنہ. تو سب نے کہا جی ہم اجازت دیتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے چل کے امی عائشہ کے گھر چلے گئے. جب امی عائشہ کے گھر پہنچے تو مسجد میں کچھ شور کی آوازیں آ رہی تھی, کیونکہ گھر کا جو دروازہ آپ دیکھیں نا, دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, مسجد میں اور لوگوں کے دروازے بھی کھلتے تھے, حضور کا دروازہ بھی کھلتا تھا. تو آپ نے کہا یہ مسجد میں شور کیسا ہے؟ تو امی جان نے کہا کہ جی لوگ آپ کی بیماری سے پریشان ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ, مجھے لوگوں کے پاس بھجوا دو, مجھے لوگوں کے پاس لے چلو. اٹھایا, آپ کھڑا کیا, کھڑا نہیں ہوا گیا, کھڑا نہیں ہوا, گر گئے. تو 7 مشکیزیں پانی کے, 7 مشکیں, یعنی سمجھ لو کتنے لیٹر پانی ہوگا 7 مشکوں میں بنے گا. ایک مشک جو ہے وہ 5 لیٹر کی بھی ہو اگر تو 35 لیٹر پانی منگوایا گیا. 35 لیٹر پانی سے حضور نے غسل فرمایا. غسل فرمایا تو اس غسل کی برکت سے بخار کم ہو گیا, بخار اتر گیا. تیز بخار تھا, میری اپنی آبزرویشن ہے کہ 104 بخار تھا, کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جب تیز بخار چلتا ہے تو آدمی کھڑا نہیں ہو جاتا. تو افاقہ ہوا تو فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو. تو 2 آدمیوں کے سہارے چل کے مسجد میں گئے. تو لوگوں سے جا کے کہا, لوگوں مجھے لگتا ہے کہ تم اس بات سے پریشان ہو کہیں میں مر نہ جاؤں, میری موت سے لگتا ہے پریشان ہو تم. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, ہم آپ کی موت کو تصور نہیں کر سکتے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں, ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت یہ بات فرمائی, آپ نے فرمایا لوگوں میری تمہاری ملاقات کی جگہ یہ اصل نہیں ہے,
میری تمہاری ملاقات تو حوض کوثر پہ ہوگی، میں تم سے حوض کوثر پہ ملوں گا، میری وہاں تم سے ہمیشہ ملاقات رہے گی، جنت تمہاری میری ملاقات کی جگہ، یہ اصل نہیں ہے۔ اس وقت یہ بات سمجھائی، ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ اصل نہیں ہے، اصل وہ جگہ ہے۔ اور آخری پیغام 3 دیے، 3 پیغام دے کے دنیا سے چلے گئے۔ پیغام کیا دیا کہ لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں، میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دین میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز کو لائٹ نہ لو، نماز کو لائٹ نہ لو، نماز کو عزت دو، نماز کو عزت دو۔ جو نماز کو عزت دے گا میرے بھائیوں دوستو، اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزت والا بنائیں گے۔ جس نے نماز کو عزت نہ دی، اس کو دنیا آخرت میں عزت نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ اور نماز کی عزت کیا ہے؟ نماز کی عزت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر کوئی اور کام نہ کرو، پھر اور کسی کام میں نہ لگو، بس اب پھر تو نماز ہی پڑھنی ہے۔ ایک پیغام یہ دیا کہ لوگوں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ آخری پیغام، آخری وصیت، آخری نصیحت، آخری پیغام۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ حضور کے نام پہ جانے دینے والے کتنے ہیں؟ لیکن حضور کے حکم پہ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ یہ تو بتاؤ۔ بلال اذان دو، بلال اذان دو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی میرے دوست۔ آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز چھوڑ گئے بتاؤ۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا، مسلمانوں کو دنیا میں کیوں مار پڑ رہی ہے؟ ساری دنیا میں مسلمان ہی جا گئے مار کھانے کے لیے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، نماز ہی چھوڑ دی، پیچھے بات کیا رہ گئی ہے؟ نمبر 1، خدا را میں آپ سے آج ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جتنے میری بات سن رہے ہو یہاں بھی، اور یہ جو میڈیا والے بھی بات کر رہے ہیں وہاں بھی سن رہے ہیں، میری سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ چھینو، نماز چھوڑ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ چھینو۔ ہمیں حضور کے سامنے جانا ہے، ہمیں آقا کا سامنا کرنا ہے میرے دوستو۔ حوض کوثر پہ حضور ملیں گے، یاد رکھنا۔ بے نمازی کیا ملے گا حضور سے میرے دوستو؟ جس نے نماز ہی چھوڑ دی وہ حضور کا سامنا کیا کرے گا؟ کسی دھوکے میں نہ رہنا میرے دوستو، دھوکے میں نہ رہنا۔ بے نمازی سے حضور کی ملاقات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ جو حضور سے محروم ہو گیا سب چیز سے محروم رہ کے گیا کہ اس کے پاس۔ تو آج اس بات کا ارادہ کرو، آخری جمعہ ہے آج، جمعۃ الوداع ہے، اس کا ارادہ کرو کہ ہم زندگی میں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ نمبر 2 فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دیکھو عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، دیکھو عورتوں پہ ظلم نہ کرنا۔ جس کی بچی نکاح کر کے تمہارے گھر میں آ جائے، اس بچی کو دکھ نہ دینا، اس سے وہ توقع نہ کرنا جو تمہاری بیٹی نہیں کرتی۔ تمہاری بیٹی تو گھر میں کوئی کام نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے کام نہ کرنے کو تو اپریشیٹ کرو، اور جو دوسرے کی بچی آئی ہے اس کے نہ کام کرنے پہ نخرے کرو، اس کے نقص نکالو، ایسا نہ کرو۔ اس کی برائیاں لوگوں سے نہ کرنا کہ یہ تو یہ نہیں کرتی، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو، اور اپنی بیٹی کے بارے میں خوش ہو کے بتاتے ہو یہ اس نے سیکھا ہی نہیں، کیا کرو، ہم نے کوئی کام کرنے دیا ہی نہیں اسے، یہ بھی تو کہیں جائے گی، یہ جس کو تم نے کام کرنے نہیں دیا گھر میں، اس نے بھی کہیں جانا ہے، پھر آگے اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر نہیں ڈرو گے، اگر عورتوں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اس کا انجام پھر دیکھ لو گے، اللہ گیم ہی عورتوں کے ہاتھ میں دے دے گا، یاد رکھنا۔ عورتوں پہ رحم کرو میرے دوست،
اب تم لوگ کی شادی ہے، کچھ کی ہو گئی ہے، کچھ کی ہونی ہے، تو یاد رکھنا ہمارا معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، ہم بڑے ظالم معاشرے میں رہتے ہیں. یاد رکھنا یہ بات یہاں اس معاشرے میں چلائی گئی ہے کہ جو بیوی کی بات مان لے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھلے لگا ہے، یہ عورت کے تھلے لگا ہے. یہ ظالمانہ جملہ ہے، ظالمانہ جملہ. بیوی کی بات نہ ماننا یہ زیادتی ہے. بیوی کی بات ماننا زیادتی نہیں، اس کی نہ ماننا زیادتی ہے. یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا، آپ فرما رہے ہیں، جو بیویوں سے دب کے رہتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگ. اور جو بیویوں کو ڈراتے ہیں یہ کمینے لوگ ہیں، کمینے. اور آپ نے فرمایا میں دنیا میں کمینہ بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا، میں نیک بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں بیویوں سے دب کے رہتا ہوں. یہ دوسرا پیغام دیا اللہ کے نبی نے. اور تیسرا پیغام جب اتر رہے تھے، جب ممبر سے اتر رہے تھے تو یہ فرمایا کہ لوگوں میری امت کے آنے والے آخری مسلمان کو بھی میرا سلام کہہ دو. میری امت کے آخری مسلمان کو جب یہ بات سنو تو فوراً کہا کرو وعلیکم السلام. ہمیں حضور نے سلام بھیجا، زہ مقدر رسول حق سے سلام آیا، حضور کا سلام آیا کہ میری امت کے آخری انسان تک میرا سلام پہنچا دو، جو آخری آئے اسے میرا سلام کہنا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ آخری پیغام بھی ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں. یہاں اس کو اصل سمجھ کے نہ گزارنا، یہ عارضی ہے، اس کو عارضی بن کے گزارنا. یہاں عارضی بن کے رہنا، عارضی بن کے گزارنا. تمہاری اصل ڈیسٹینیشن آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے. اور آخرت اس کی بنے گی جو ایمان پہ جائے گا، جو دنیا سے ایمان حاصل کر کے چلا جائے گا، اس کی آخرت بنے گی. حضرت مولانا جامع اشرف کے محتمم صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایمان کو بچا 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 کے قبر تک لے جاؤ ایک دفعہ بس، پھر دیکھو کیا بنتا ہے. ایک دفعہ ایمان کو بچا کے لے جاؤ. اور کل میں نے پڑھا ایمان کو بچانے والے جو ہیں، کتنے بزرگوں کی میں نے دعائیں پڑھی، کتنے بڑے بڑے بزرگوں کی میں نے دعائیں پڑھی، وہ ایک ہی دعا کرتے یا اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائیں، یا اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائیں. یہ بڑے بڑے ولیوں قطبوں کی یہ دعا تھی، یا اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائیں. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بزرگ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ایمان پہ لے جائیں. کہ شیطان نے آخری وقت میں بھی آ کے ان کو کہا کہ حنبل احمد تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں. ایمان بچا کے، تو ایمان بچانے کے 7 نسخے میں نے پڑھے، 7 نسخے. جو ان 7 باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی. وہ میں آج آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں. نمبر ایک جس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ کون ہے؟ جو نیک لوگوں کی صحبت میں اکثر بیٹھتا ہے، جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کو ایمان پہ موت نصیب ہوگی. نیک لوگ کون ہیں؟ لمبی بات نہیں بتاتا، 2 باتیں بتاتا ہوں. نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. نمبر 1 نیک آدمی وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی ہو، دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو، یہ ہے نیک انسان. اور اس دنیا میں نے ایک تو دیکھا، اور بھی ہوں گے، میں نے ایک دیکھا، اس کا نام تھا شیخ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا خدا کی قسم لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے. ان کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرائیں گے کہ کچھ مال آ جائے. ان کے پاس جا کے دل کرتا تھا کہ دفع ہی کرو دنیا کو. یہ وہ ایک آدمی دیکھے، ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. نمبر 1. نمبر 2 نسخہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا،
اس کو ایمان پہ موت آئے گی. یاد نگاہوں کی حفاظت کرنے والے, اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنے والے, نگاہوں کو جھکانے والے. آپ لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے, آپ لوگوں کے لیے یہ کام ناممکن کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے, شاید بہت مشکل, کیونکہ آپ لوگوں کو بڑی پلاننگ سے پھنسایا گیا ہے, بڑی پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے. کچھ لوگ اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں, اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ان کے لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیں تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے. جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں گے میرے دوستو, پھر اس سے توقع کرو کہ ان کا ایمان بچ جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دو, یہ نہیں ہو سکتا. جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیوں, یاد رکھنا, جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی, اور جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے جو نکاح جھکا لے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اسی وقت نصیب فرمائیں گے, نقد. نمبر 2. نمبر 3, جو نماز مسواک سے پڑھے گا, مسواک سے نماز پڑھے گا, مسواک کی نماز اور بغیر مسواک کی نماز میں پتہ کیا فرق ہے؟ مسواک والی نماز کا دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ اجر ہے, 70 گنا. اور کتابوں میں لکھی ہے یہ بات, جو مسواک سے نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو موت کے وقت آ کے اس کو کلمہ یاد کرائے گا. کلمہ پڑھ لے. نمبر 3. نمبر 4, قرآن کی ایک دعا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا اللہ جب تو مجھے ہدایت دے دیتا ہے پھر واپس نہ لیں. یا اللہ اس کو بس اب دے دیا تو, بڑے لوگ دنیا میں کوئی چیز دے دیتے واپس تھوڑی دیتے ہیں, اس لیے ہبہ کا لفظ ہے اس میں کہ یا اللہ دے دیا واپس نہ لیں. اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو, ضرور پڑھو, انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی. اور نمبر 4, نمبر 5, صدقہ کرو. صدقہ کثرت سے کرنے والا, جو کثرت سے صدقہ کرنا سیکھ لے گا, یہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا, اس کا مال بھی بچ جائے گا. اس کا ایمان بھی بچے گا, مال بھی بچے گا. کیوں جو مال صدقہ کر دیا, جو صدقہ کر دیا وہ میرا ہے, جو چھوڑ گئے یہ وارثوں کا ہے, اس لیے اپنا سارا مال لے جاؤ ساتھ. صدقہ کرو, صدقہ کرو, خوب صدقہ کرو. اور نمبر 6 کیا؟ نمبر 6 ہے اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے نا, اللہ نے جو مسلمان بنایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں. کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے. میں کسی آدمی کو کہوں کہ غریب آدمی اس نے کہا جی پیسے نہیں گئے, میں غریب ہوں. میں نے اسے کہا کہ تمہیں 1 بلین دے دوں, 1 ارب دے دوں, 1 ارب دیتا ہوں, کلمہ چھوڑ دو. تو ایک دم اس کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا جی کی کہتے ہو مولوی جی, تو ساری دنیا بھی دے دو میں کلمہ نہیں چھڈاں گا. تو میں نے کہا بتاؤ کلمے کی کیا قیمت ہے؟ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایمان والا ہوں. جو شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرنے والی کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے. اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں, اس پہ شکر ادا کرنا. اور نمبر 7, جب اذان ہو میرے دوستو, اذان کو غور سے سن کے جو اس کا جواب دے گا, اذان کا جو جواب دے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اذان کا جواب دے گا یا دے گی, میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. اب جس کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کو موت ایمان پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ 7 نسخے آپ کو آج بتا دیے ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں گیا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں پکی پکڑ لو, انشاءاللہ ایمان پہ مرو گے, کرو گے. اور میرے دوستو میرے بھائیوں, یہ جو زندگی ہے اس کو سیکھ کے گزارنا چاہیے, سیکھ کے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ لوگ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں پہچان کے لیے, تو اوپر کیا بتایا ہے؟ اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟
یہ پہچان کا جذبہ کو برا نہیں ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن جس چیز سے پہچان کرا رہے ہیں یہ بری ہے۔ چیزوں سے پہچان جو کرائے گا، میری بات غور سے سن لو، جو چیزوں سے اپنی پہچان کروانا چاہے گا، جو کہے گا میری مہنگی چیزوں سے، برانڈڈ چیزوں سے میری پہچان ہو جائے، اللہ اس کو ضرور ذلیل کرے گا، یاد رکھنا، ضرور ذلیل ہوگا۔ یہ اپنی خوشی کے لیے چیزیں پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، خوشی، لیکن چیزوں سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ تکبر کی نشانی، ایسا نہ کرنا۔ تو اوپر اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہاری پہچان کس چیز سے ہوگی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے گا اللہ دنیا میں اس کو پہچان نصیب فرمائیں گے، اس کی پہچان ہوگی قرآن والے کی۔ قرآن کا علم حاصل کرو، اللہ تمہاری پہچان کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہچان ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ کس بات سے ہوئی؟ برانڈی چیزوں سے۔ اور چونکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، جانے والے کی بات کرنی چاہیے، رہنے والے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اگر اتباع کرنی ہے کسی کی تو اس کی کرنا جو دنیا سے چلا گیا ہے، زندہ کی نہ کرنا، پتہ نہیں کل کس کے کیا حالات ہوں گے۔ مولانا عبد الوہاب صاحب کی میں نے بات اس لیے کی، چلے گئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی ہے، چلے گئے۔ جانے والوں کی قرآن، جس نے قرآن کی لاج رکھی ہے اللہ اس کی لاج رکھے گا۔ قرآن کا علم حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا، اور سنو، پھر فرمایا کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا، جو قرآن والی زندگی پہ عمل کرے گا تو اللہ اس کو کتاب والے کا لقب دیں گے۔ کتاب والا ہے، اس کا لقب کتاب والا بن جائے گا۔ بتاؤ، جس کا لقب یہ بن جائے کہ قرآن والا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا ذکر تو آسمانوں میں ہوگا۔ جو قرآن والا بن گیا اس کا ذکر تو آسمانوں میں ہوگا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو وہی آ گئی، ایک طرف کھڑے ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی ہے یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر، تم اسے جانتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، زمین والے سے تھوڑا جانتے ہیں، آسمانوں والے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو قرآن والا ہے۔ قرآن والے بنو میرے بھائیوں، قرآن والے۔ قرآن کا علم وہ ہے خدا کی قسم جو اولین اور آخرین کا۔ ہماری سب سے بڑی نالیکی ہے کہ میں قرآن نہیں آتا، ہمیں بڑی نالیکی۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں کہا مولانا یار بڑے ریگریٹس ہیں اس بات پہ۔ کہہ رہے کس بات میں؟ میں کہا مولانا اس بات پہ ریگریٹس ہیں کہ میں نے قرآن نہیں سیکھا، عربی نہیں سیکھی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ گڈ لک ہے، آپ کی، آپ لکی ہیں، آپ سینٹرل ماڈل میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو لفوٹر تھے، آپ لفوٹر تھے، ایسے ہی اداکاروں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، نماز نہیں پڑھنی، سب بے دین تھے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ فضل فرمایا، آپ تبلیغ میں لگے، تبلیغ سے آپ مولوی بنے، عالم بنے، دین سیکھا، دین پڑھا۔ میں کہا میں بچپن میں نیک تھا، میں 17 سال کی عمر میں اعتکاف میں بیٹھتا تھا، 17 سال کی عمر میں تہجد پڑھتا تھا، 17 سال کا تہجد گزار تھا میں، اور میں آنکھ کھولی تو مجھے ڈرامے والے مل گئے، میں ڈرامے میں جگہ لگا، میں اداکار بن گیا، سب کچھ ختم، نمازیں بھی ختم، دین بھی ختم، تہجد ختم، سب کچھ ختم۔ اور آپ لفوٹر، آپ بن گئے دیندار، میں نیک اور بن گیا اداکار، تو اللہ کی دین ہے۔ تو میری بات سنتے رہے بڑے غور سے، مجھے کہنے لگے اور شکر کریا کر، شکر کرے کر پرتا ہے ہمیں، اگر نہ واپس آتے پھر کیا کرتے؟ اللہ واپس ہی نہ لاتا پھر کیا کرتے بتاؤ؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی، باقی اللہ کی مہربانی، اللہ واپس لے نہ ادھر ہی رہتے پھر۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ وہ جو تم بچپن میں نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، اللہ مٹاتے نہیں ہوتے کہ ختم ہو گیا۔ دنیا میں تو کچھ زیادتی کر دے، کوئی وعدہ گھاٹا کر دے تو پچھلے بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں کہ جی نے ایسے کی 100 باتیں مانی، ایک نہیں مانی، ساری ختم۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی وہ نمازیں، اللہ نے تیری ان نمازوں کی برکت سے دوبارہ ہدایت دے دی، 180 پہ ٹرن لے لیا۔ نصیبوں کی بات ہے میرے دوستو،
اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے کرم فرمایا، مسلمان بنایا ہے، قدر کرو، اس کو سیکھو، اس زندگی کو سیکھو میرے بھائیوں، سیکھو کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے، جاہلانہ زندگی نہ گزارو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، نبی کی زندگی سیکھو۔ نبی کی زندگی میں ایک مزہ ہے، ایک مزیدار زندگی ہے، ایسے نہیں ہے کوئی، یہ ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے، ٹیسٹ ڈیولپ نہ ہو تو ہر چیز بری لگتی ہے۔ جو آدمی مرچوں والا سالن کھا لے، جو مرچوں والا سالن کھائے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مرچوں والی، تیز مرچوں والی حلیم کھا رہا تھا، تو سامنے ایک عرب بیٹھا تھا، اب عرب بالکل مرچ نہیں کھاتے، بالکل نہیں کھاتے، اس نے دیکھا وہ یہ بیچارہ، اسے پسینے آ رہے ہیں، وہ سی سی کر رہا، مرچیں کھائی جا رہا، سی سی، اس عرب نے سمجھا کچھ سزا ملی ہے اس کو بیچارے کو، کوئی غلطی کی سزا ملی ہے، وہ دیکھتا رہا کہ چلو کبھی کبھی نہیں، اس کی سزا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ جب وہ اس کی پلیٹ ختم ہو گئی، اس نے کہا شکر ہے سزا ختم ہو گئی، اس نے کہا ایک کو اور دینا، اب اس نے ایک پلیٹ اور لے لی، اب وہ بڑا ہے، اس نے کہا یار تیری سزا ختم ہو گئی تھی، پھر تم اور کیوں لے لی؟ اس نے کہا سزا کون سی؟ یہ تمہیں جو سزا ملی ہوئی ہے کھانے کی، یہ تم سی سی کر رہے ہو، پسینے تمہیں آ رہے ہیں، اور سزا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ سی سی مزے کی ہے، یہ تو مزے آ رہے ہیں، یہ تو مزے سے کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا اوہو، میں سمجھا تکلیف میں ہو۔ اس نے کہا بھائی نظر کچھ اور آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا یار مولوی بننا بڑا مشکل ہے، کتنے پگڑیاں بندے پھران گے، شلواراں اونچیاں تے کتنے نظراں تے سویرے اٹھونا تے کرنا تے یہ تے بڑا، یہ بس ہمارے بس کی نہیں بات۔ تو میں انہیں کہتا تو یہ مزے آنڈے جے، یہ مزے لے رہے جے مولوی، یہ نشے جے، کوئی سمجھ پھنسے نہیں، یہ پھنسے نہیں ہوئے، مزے لے رہے جے۔ جو مزے سچ مچ کا مسلمان لے رہا ہے، خدائے پاک کی قسم، جو نشہ اس کو چڑھا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری کا، حضور کی زندگی کا جو نشہ اس کو چڑھا ہوا ہے، وہ میں نے دیکھا تھا کہ اس نشئی کو دیکھا تھا میں نے، مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ میں ہوتے تھے مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ، ان کو دیکھا نشے میں نے، او نشے، مزے ہی مزے، ہر وقت کے مزے، وہ بات کرتے تھے ان کے باتوں سے نشہ ٹپکتا تھا کہ نشے میں ہیں، مزے کر رہے۔ ایک دفعہ طارق جمیل صاحب آئے ہماری مسجد میں، 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہاں طارق جمیل صاحب مسجد میں آئے تو ینگ تھے اس وقت، 40-42 سال کی عمر تھی، تو بڑی پھرتی ہیں اور یہ جناب بھاگے مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، 5-6 منٹ میں 2 رکعت پڑھے۔ تو ایک لڑکا ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ جا کے پاس بیٹھ کے انہوں نے کہا آپ کیا نام ہے مولوی صاحب؟ اس وقت بھی اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے حضرت۔ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا طارق جمیل۔ یہ طارق جمیل صاحب کی یہ ویسے خوبی ہے، آپ انہیں فون کریں گے تو کبھی کہیں گے مولانا مولوی طارق جمیل، تو کہیں طارق جمیل۔ انہوں نے کہا جی آپ میں سائیکیٹرسٹ ہوں، اس نے کہا، اس لڑکے نے کہا میں سائیکیٹرسٹ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا آنا، مسجد کے اندر آنا، آ کے نماز پڑھنا سارا تھورولی واچ کیا ہے، یہ سارا واچ کیا ہے، تو میں نے ایک چیز آپ میں واچ کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ زندگی میں پرسکون آدمی ہیں، آپ کی زندگی میں بڑا سکون ہے، اس کا پیچھے کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا یاد رکھو، مولانا فرمانے لگے کہ یاد رکھو، جو نبی کی زندگی سیکھ کے نبی والی زندگی پہ زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل ٹھنڈا کر دے، اس کے مزے ختم نہیں ہوں گے، اس کا نشہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ یہ شرابیوں کے نشے تو رات کو پیتے صبح ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کا نشہ میرے دوستو یہ تو موت میں بھی نہیں اترے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سنت پہ زندگی گزارے گا، جو سنت والی زندگی گزارے گا، اللہ 1000 میل کی مسافت پہ بھی اس کا روب ڈال دیں گے، اس کا نور دوسروں کو نظر آئے گا، دور سے آنے والوں کو اس کے چہروں کا نور نظر آئے گا۔ نبی کی زندگی ایسی زندگی، لوگ سمجھنے پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے مولوی،
وہ پھنسے نہیں ہوئے میرے پیاروں، یہ بڑے مزے کر، خدا کی قسم ان کے مزے ختم نہیں ہوتے. دنیا بے چین ہے، کتنی دنیا بے چین ہے. $150 کا ہو گیا، ایک ہی بات کرے جا رہے، جہاں بیٹھو پتہ ہے $150 کا ہو گیا. عمران خان نے مروا کے رکھتا ہے، نے بیڑا گرک جائے، نے اے کیاسی نے او کیاسی نے، ایک ہی بات. تو جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کتنا ہو گیا، کتنا ہو گیا، اچھا ہو گیا سانو کی مزے مزے لگے. وہ کہہ رہے ہو جائے پاویں 500 ہوئے سانو کی، روٹی تو اللہ نے کھلانی ہے، جتنے کا مرضی ہو جائے میرے کیا لگے. ایک آدمی نے مجھے کہا جی حالات بڑے ٹائٹ نے. میں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، جو آج سے 5 سال پہلے تیرے حالات تھے آج بہتر ہیں کہ خراب ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا، سچ بتاؤ. تو چپ کر گیا. میں کہا بول، کہ بہتر نہیں. جتنے بیٹھے ہو دیکھ اپنے حالات مجھے بتاؤ کہ 5 سال پہلے جو حالات تھے بہتری کیا ہے اللہ نے. ہم نے عادت ہی بنا لی. انہوں نے کہا عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. ایویں گلے کر دے رہنا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے گا اور نہیں ٹھیک. اس ٹھیک ہے سب کچھ یار، کچھ نہیں ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ پاک کھلا رہے ہیں، اللہ پلا رہے ہیں، اللہ پہنا رہے ہیں، اللہ مزے کرا رہے ہیں. ذرا سا اللہ کی بات ماننا سیکھ لو میرے دوستو، نبی کی زندگی سیکھ لو. نبی کی زندگی سیکھ لو گے تو سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے دکھ دور ہو جائیں گے. جن دنیا میں مزے کرتے کرتے مرو گے انشاءاللہ قبر میں بھی مزے کرو گے، آگے بھی مزے کرو گے. صرف چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ نبی کی زندگی سیکھ لو. نبی کے نام لیوا تو بہت ہیں، نبی کی زندگی سیکھنے والے تھوڑے ہیں. میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں. ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو. آخری میری بات تو میرے دوستو، کسی کو برا نہ کہا کرو. کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے، سنی بابی. میں یقین کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا. کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے. اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے. اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی. میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے. ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا. جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی، وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون. اس طرح نہ کریں. جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو، جس نے جس کو، جو دیوبندی ہو دیوبندی رہے، بریلوی رہے، لیکن دوسروں کا نہ برا کرو. اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے. تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر. کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے کیفیت بنتی ہے، تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟ تو زندگی سیکھو. آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو. خدا کے لیے سیکھو گے؟ اللہ مجھے بھی یہ زندگی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.